سر، یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے دوسری بار سپریم کورٹ نے وضاحت دی ہے، آپ کو نہیں لگتا وضاحتوں پر وضاحت آ رہی ہے اور یہ ایک نیا بحران اب جنم دے چکی ہے؟ مجھے ویسے اتنے برس ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، میں کوئی مہارت کا یا میں کوئی زون نہیں رکھتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اتنے برسوں میں نے کبھی اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں دیکھا کہ ایک کیس جس میں فیصلہ آ چکا ہو اس میں وضاحتیں دی جا رہی ہوں، اور وہ بھی بغیر فریقین کو سنے ہوئے۔ اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی اجلاس نہیں ہوا ججز کا، کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور ان میں سے کچھ ججز شاید اسلام آباد میں بھی نہیں ہیں، اور یہ ایک وضاحت آ گئی۔ یاد رکھیے وضاحت اس چیز کی دی جاتی ہے جس میں کوئی ابہام ہو، تو وضاحت کا دینا بائی اٹ سیلف اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ فیصلے میں ابہام ہے، وہ مبہم ہے، اس کے لیے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک نہیں، یہ دوسری وضاحت ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بصد احترام یہ ایک ایسے ایشو پہ ہے جس کے اوپر ہیئرنگ کبھی ہوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ ایشو کراپ اپ کیا ہے آفٹر دی ججمنٹ، جس میں پارلیمنٹ نے اپنا ایک منشا کا اظہار کیا قانون سازی کر کے، اور اس قانون سازی کے ذریعے انہوں نے اس ججمنٹ کا ایفیکٹ، ججمنٹ نلیفائی نہیں ہوتی لیکن ججمنٹ کا ایفیکٹ نلیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو نلیفائی کیا، اور اب یہ ایک وضاحت آ گئی ہے کہ اس پارلیمنٹ کے نئے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جب تک کہ کوئی قانون صفائے بک پہ ہے، یعنی اسٹیچوٹ بک پہ قانون ہو، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ججز کی آئینی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں بھلے، لیکن بغیر سنے ہوئے کہنا کہ اس جو پارلیمنٹ کا قانون ہے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ شاید مناسب بات نہیں ہے، اس سے اور زیادہ خدشات کا لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اور اشرف افسر صاحب، اب جب کہ وضاحتوں پہ وضاحت یہ لوگ تو دے رہے ہیں، اس سے بہتر تھی کہ وہ صلح کر لیتے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، تو اگر الیکشن کمیشن اب دوبارہ اس کو نہیں مانتا، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ماننے پہ تیار نہیں ہے اور نہ حکومت ماننے دے گی، تو ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوگا؟ میری ذہن میں ایک کیس آ رہا ہے جی، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر فیصلہ جو ہے وہ درست نہ ہو تو اس میں توہین کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ کیس ہے شاید فیکٹو کے نام سے، اچھا۔ اور اس کے اندر توہین عدالت ہی کی درخواست کے اوپر کورٹ نے سارے فیصلے کو دیکھا اور کہا کہ وہ فیصلہ جو اوریجنلی دیا گیا تھا وہ شاید غلط تھا، اس لیے توہین عدالت کا قانون کا اطلاق نہیں ہوگا اور توہین عدالت نہیں۔ تو ایک ایسے سمت پہ چل پڑا ہے سارا کام، یہاں پہ پہلے تو کنٹروورشل ہو ہی چکی تھی وہ ججمنٹ، اور ریویو جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا، وضاحت آ گئی اور بغیر سنے میں وضاحت آ گئی، پھر قانون آیا اور اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کیے بغیر کہا اس فیصلے کے اوپر نئے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس سے دیکھیے خدشات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عدالتوں کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ کنفیوژن ختم ہو، لیکن یہاں تو کچھ لگ رہا ہے کہ کنفیوژن بڑھ گئی ہے۔ تو سر، اس کنفیوژن کا انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب آپ اتنے سال آپ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اینڈ یو ہیو ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ اینڈ یو ہیو سین ایوری تھنگ، سو آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ ہوگا کیا، اس سے ہو کیا سکتا ہے جو سنگین ہو سکتا ہے؟ I would not say that I've seen everything because this is something that I've never seen, and I hope کہ آئندہ بھی مجھے کوئی ایسے چیزیں دیکھنے کو نہ ملے۔ قانون کی عملداری کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، لیکن قانون سازی پارلیمنٹ کا ہے،
اور اگر کہیں کوئی قانون میں ابہام رہ گیا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے. عدالتیں ابہام کو دور نہیں کرتی ہیں. اگر کوئی چیز مبہم ہے تو وضاحتوں کے ذریعے نہیں بلکہ ریویو کے ذریعے اس کو معاملے کو سیدھا کیا جاتا ہے. بالکل اور ٹھیک. یہ کام پہلے میں نے نہیں دیکھا. بالکل صحیح. ہوپفلی دی پارلیمنٹ جب یہ آئین سازی کرنے جا رہی ہے تو ان باتوں کو آئین کے اندر ترامیم کرنے جا رہی ہے تو پھر ہوپفلی ان معاملات کو بھی وہ دیکھیں گے کہ ایسے معاملات کو روکنے کے لیے بھی شاید ہمیں کوئی ترامیم کی ضرورت پڑے. تو اب آپ کو اور بھی زیادہ شاید احساس ہوگا کہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اب ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو جو مسودے کی شکل سامنے آ رہی ہے اس میں ایک ترمیم یہ بھی تجویز کی گئی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جو تقرری ہے وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور اس میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ایک نامزد ہوگا. اب سر اگر 5 ججز ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ تو کلیئر نہیں ہے کہ کون بنے گا، اور آپ کو لگتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بھی نام اب کہیں نہ کہیں مشکل میں پڑ گیا اس ترمیم کے آنے کے بعد جب آ جائے گی تو؟ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیورٹی کا سارا سلسلہ چل رہا تھا وہ سینیورٹی کا سلسلہ جو ہے وہ درست تھا ان ٹرمز آف چیف جسٹس کی تقرری، ان دا سینس کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کون چیف جسٹس بنیں گے، ان کے بعد ان کے کون سکسیسر ہوں گے اور وہ معاملات کیسے آگے چلیں گے. کوئی ریس نہیں لگتی تھی، کوئی ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے درپے نہیں ہوتا تھا. ایک سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا اور اس میں کوئی اتنی مجھے کو خرابی نظر نہیں آئی. ہاں، ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا معاملہ جہاں تک ہے ہائی کورٹ سے، وہاں پہ میرے نزدیک سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. سینیورٹی ایک اصول ضرور ہے لیکن وہ مسلمہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی حتمی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی اصول واضح ہیں اور اس کے اندر کمپٹنس بھی ہے اور یہ سب. لیکن سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کا کام جو ہے، چونکہ وہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ چیف جسٹس فار پاکستان ہے. وہ ایک ڈفرنٹ لیول ہے سارا کا سارا، بیکاز دین ہی وڈ ہیو آل دیز، ایک جس طرح ایک آئینی ادارے کا سربراہ کی بات ہے. بالکل اور ٹھیک. ادارہ سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ وہ تمام جو ادارے نیچے ہیں ہائی کورٹ وغیرہ، بیکاز ہی واز سپریم کورٹ فار یہ ہوگا چیف جسٹس فار پاکستان کی بات. لیکن اگر پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرتی ہے تو یہ اس کا حق ہے. یاد رکھیے اس طرح کا کام کرنے سے وہ ایک ایسے طرف ہم چل پڑیں گے جہاں پہ کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، جہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بات ہوگی. لیکن ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور وہ ہے کہ ترمیم وہ بھی ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان مقررہ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی سے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی حیث تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل صرف اور صرف چیف جسٹس بلا سکتا ہے بالکل اور صحیح. چیف جسٹس کا اس کے اندر کوئی کسی کو مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.